بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوا رہو گے، عزت نام کی چیز نہیں ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، آپ لوگ، ہم تو خیر بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، بس خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ آئے اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایبان میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لٹائے جائیں گے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 209 اور 210 ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کا نصرت، مدد، فوز و فلاح، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے، ادھورے دین پر نہیں۔ امت مسلمہ کی بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جہاں لگا ہوا ہے اور جو تھوڑا بہت کوئی کام کر رہا ہے اسی کو پورا دین سمجھ بیٹھا ہے۔ پورا دین یہ نہیں ہے، پورا دین تو زندگی کے تمام شعبے ہیں، کہ ان تمام شعبوں میں دین زندہ ہو، صرف مسجد میں نہیں، بازار میں بھی دین زندہ ہو، عدالت میں بھی دین ہو، اسلامی احکامات ہوں، گھر میں بھی اسلامی احکامات ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جہاں آپ کو مدد اور نصرت کے واقعات ملیں گے تو پورے دین پر ملیں گے، ادھورے پر نہیں۔ ادھورے کا کیا ہے؟ ادھورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تورات کے بعد احکامات کو تو مانتے ہو اور بعد سے انکار کرتے ہو، تو پھر سزا کیا ہوگی؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، نہیں ہے سزا جو کچھ تم کرتے ہو اس کی دنیا میں، مگر وہ رسوائی ہے دنیا میں، دنیا میں رسوائی۔ آج اگر آپ امت مسلمہ کو دیکھیں تو امت مسلمہ کی کوئی عزت ہے؟ مسلمانوں کی کوئی عزت ہے؟ مسلمانوں کا کوئی وقار، کوئی رعب ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ پورے دین پر ہے، اور ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا دیندار کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، چاہے رشوت خوب لیتا ہے،
رشوت خوب دیتا ہے، جھوٹ خوب بولتا ہے، خوب جھوٹا کاروبار کر رہا ہے، 2 نمبری خوب کر رہا ہے، یہ تمام کام کر رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس میں پورے دین پر عمل پیرا ہوں اور یہ میرے علاوہ جو ہے یہ سب فارغ ہے۔ نہیں، یہ دین کے شعبے ہیں۔ تو دین کے پورے شعبوں کو زندہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے کہ آج کوئی عزت مسلمان کی نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ عزت کیا ہوتی ہے ان کی نظروں میں؟ بلکہ وہ تو ایک حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا جب ریمنڈ ڈیوس یہاں لاہور میں گرفتار ہوا، اگلے دن امریکہ کے بیانات یاد ہیں؟ امریکن سینیٹروں کے جو بیانات آئے تھے کہ پاکستانی یہ تو اپنی ماں کو بیچنے والے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے جو ہمارے آدمی کو گرفتار کرتے ہیں؟ اور پھر اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ آپ کے کیمپ جیل میں اس نے اذان پر پابندی لگوا دی کہ جو اذان ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، خبردار لاؤڈ سپیکر بند کر دے۔ ہم نے کہا یس سر، ابھی بند کر دیتے۔ جی عزت ہماری یہ ہے، ملک ہمارا، قاتل وہ، جاسوس وہ، بہت بڑا حرامی وہ، اور جب جیل جاتا ہے تو آرڈر اس کا چلتا ہے، آرڈر وہ کرتا ہے، اور پھر ہماری پوری جو انتظامیہ ہے، کیا پاشا اور کیا CIA اور کیا فوج اور پتہ نہیں ایسی دوڑے لگی ہوئی تھی جیسے ان کا اپنا سگا باپ جیل میں بند۔ یہ کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوا رہو گے، عزت نام کی چیز نہیں ملے گی، وہ تب ملے گی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورا اسلام لے کر آؤ گے۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی بھی نہیں ہے، یہ تمام جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتے باقی سب فارغ ہیں، جو جہاد پر جاتا ہے وہ کہتے باقی سب فارغ ہیں، جو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے وہ کہتے باقی سب فارغ ہیں، جو مدارس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتے باقی سب فارغ ہیں۔ نہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دین کے شعبے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ جب تک یہ ایک مٹھی نہ ہو، ایک سوچ ایک فکر لے کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک عزت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان دنیا کے معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایسے بھی ہیں جو اللہ اکبر کہ نہیں، حکمت کا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام لے کر دعا نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، آپ لوگ، ہم تو خیر بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، جب عراق پر اور افغانستان پر پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں سید ہوں، سبحان اللہ، اس کے دور میں جب بمباریاں ہوئی، ہمارے لاہور کی مساجد میں قنوت نازلہ پڑھی گئی۔ قنوت نازلہ فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی جاتی ہے کفار کے لیے۔ جب قنوت نازلہ پڑھنے لگے، باقاعدہ لاہور کے جو اوقاف کی مساجد ہیں ان مساجد میں سختی سے حکم جاری کیا گیا کہ خبردار اگر ان دشمنوں کے لیے آپ لوگوں نے بد دعا کی، امریکہ کے لیے بد دعا نہیں کر دی، وہ مائی باپ ہے، اس کو بد دعا دیتے ہو؟ نہیں، اس کے لیے تو کیا کرو، دعائیں کرو۔ یہ جو نہتے ہیں ان کے لیے بد دعا کرو کہ یہ کیا پتہ نہیں، کبھی ہمیں کوئی گولی منہ میں ڈال دی جاتی ہے، ہم چوستے رہتے ہیں، اس وقت یہ گولی تھی، جیسے آج کل ریاست مدینہ کی میٹھی گولی ہمیں دی جا رہی ہے، ریاست مدینہ کی گولی دیے اور ہم اس کو چوس رہے ہیں۔ اس دور میں گولی یہ تھی، سب سے پہلے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے اب اس کا اپنا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، عزت چاہتے ہو تو دین میں، اسلام میں پورے کے پورے تمام شعبوں کو زندہ کر دو۔ جب دین ہر جگہ زندہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اسی وقت شامل حال ہو جائے گی۔
فَإِن زَلَلْتُمْ، یاد رکھنا اگر پھر بھی تم پھسل گئے ان واضح احکامات کو دیکھ کر سن کر کہ تمہارے سامنے ایک ایسی قوم نہتے، جاہل، ان پڑھ، جن پر دنیا کی کوئی حکومت حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھی، انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، ان احکامات کو سینے سے لگایا اور وہ دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ اس قرآن کریم کی برکت سے تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور پھر بھی اگر تم روگردانی کرو گے من بعد ما جاءتکم البینات، تو یاد رکھنا فإن اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت کا مالک ہے۔ ہاں فوری طور پر اگر اس کی پکڑ نہیں آتی تو اس کا حکمت کا تقاضا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے بادلوں کے سائبان میں آ جائیں؟ تو وہ پھر آخری وقت ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 70,000 پردوں میں 70,000 پردوں میں نزول اجلال فرمائیں گے، اور فرشتے دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ وہ پھر وہ وقت ہوگا، اس سے پہلے اگر یہ اس انتظار میں ہے ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان اسی انتظار میں ہے کہ ہم تو کیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ان کافروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کے رب کریں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو دودھ والے ہیں، ہم صرف دودھ پینے والے، ہم تو صرف اور صرف تیار کھانے والے ہیں، بس باقی کام وہ آپ کریں۔ آج کا مسلمان بھی اس انتظار میں ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گولہ آئے گا، نہیں، ایسے گولے نہیں آتے۔ گولے تب آتے ہیں جب آپ خود میدان میں ہوں گے، پھر اس کی طرف سے گولے برستے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایمان وہی چاہیے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔